السلام علیکم۔ مکہ کے شریف اور امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ جب ان کے ہاں نوزائیدہ بچہ 8 دن کے ہو جاتے تھے تو وہ ان کو دودھ پلانے کے لیے ایسی مخصوص عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے جو صحراؤں میں رہتی تھیں۔ ان عورتوں کو فن دایا گیری میں خاص مہارت حاصل ہوتی تھی۔ وہ شرفائے شہر کے شیر خوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا کی کھلی فضا میں لے جاتیں اور وہیں ان کی تربیت اور پرورش میں مصروف ہو جاتیں، اور ان خدمات کا انہیں باضابطہ معاوضہ ملتا۔ بچوں کی پرورش کرنے والی یہ عورتیں اکثر مکہ میں آتی جاتی رہتیں اور اپنی پسند کے شیر خوار بچوں کی تلاش میں رہتیں۔ جب ایسے بچے ذرا سیانے ہو جاتے تو انہیں ان کی والدین کو لٹا کر اپنی محنت کا معقول معاوضہ وصول کر لیتیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد مکہ کے نواحی صحراؤں کی چند دایا عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں قافلے کی صورت میں شہر میں داخل ہوئیں۔ اس قافلے میں بوڑھی اور لاغر حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ اتفاق سے قافلے کی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی شیر خوار بچہ مل گیا تھا، مگر ضعیف اور کمزور حلیمہ کی گود خالی کی خالی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بات چیت کی، مگر اس خیال سے کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا، تو ہر دایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے سے صاف انکار کرتی رہی۔ ناظرین، جب حضرت آمنہ بی بی حلیمہ کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کرے گی، اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے ادا کرے گی۔ چنانچہ باقی دایاؤں کی طرح اس نے بھی ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ اتنے میں دایا عورتوں کا قافلہ صحرا کی جانب واپس لوٹنے لگا تو حلیمہ کو کوئی کام نہ ملنے سے فکر اور پریشانی ہوئی۔ اس نے اپنے خاوند حارث سے صلاح مشورہ کیا اور اس کا خیال تھا کہ خالی ہاتھ گھر لوٹنے سے بہت بہتر ہے کہ ہم اس یتیم بچے کو ہی ساتھ لے لیا جائے، جسے گود میں لینے کے لیے کوئی بھی راضی نہ تھا۔ حارث کو بھی یہ بات پسند آ گئی۔ وہ بولا، ہاں، یہ ٹھیک ہے، کیا عجب کہ ہمارے لیے اس میں بہتری ہو۔ چنانچہ حلیمہ نے بالآخر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز قبول کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ اس رسمی کارروائی کے بعد دونوں میاں بیوی قافلے کے ہمراہ اپنے صحرائی خیمے کی طرف لوٹنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس سواری کے لیے فقط بھورے رنگ کی ایک دبلی پتلی گدھی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکہ کے گرد و نواح میں سخت خشک سالی اور شدید قحط کی زد میں تھا۔ جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کرنے میں بہت دقت پیش آتی تھی۔ آتی دفعہ حلیمہ سعدیہ بی بی اس دبلی پتلی اور بھوکی پیاسی گدھی پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے مکہ پہنچی تھی۔ راستے میں ان کی مریل گدھی قافلے کی باقی گدھیوں سے بار بار پیچھے رہ جاتی۔ اس کی ہمسفر عورتوں کو حلیمہ سعدیہ کے اس سست رفتاری پر بہت الجھن محسوس ہوتی تھی اور وہ غصے سے حلیمہ بی بی کو سارا راستہ کوستی چلی آئی تھیں۔
ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے یہ بات طے ہو گئی تھی، تو بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتی میں دودھ اتر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ آپ کے ساتھ حلیمہ بی بی کے اپنے بچے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں بچے اطمینان سے سو گئے۔ حلیمہ سعدیہ حیران بھی تھیں اور خوش بھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اس سے پہلی رات پریشانی کے عالم میں جاگ کر کاٹی تھی، کیونکہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بچہ رات بھر روتا رہا تھا۔ اسے اونٹنی کا دودھ بھی میسر نہ آ سکا، کیونکہ بوڑھی اونٹنی کے تھن بھی خشک تھے۔ بی بی حلیمہ کا شوہر حارث اپنی بڑی اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ جب اسے دھویا گیا تو اس سے دودھ کی بکثرت حاصل ہوا، جسے میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر پیا اور وہ رات انہوں نے بہت سکون سے گزاری۔ صبح ہوئی تو حارث نے حیرت سے کہا، اے حلیمہ، مجھے تو پختہ یقین ہونے لگا ہے کہ جس بچے کو ہم نے گود میں لیا وہ برکتوں والی کوئی ہستی معلوم ہوتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ مسکرائیں اور بولیں، مجھے بھی ایسے ہی دکھائی پڑتا ہے، کیونکہ ہم پر تو ابھی سے ہی برکتوں اور نعمتوں کی بارش ہو چکی ہے۔ جب وہ اپنے صحرائی گاؤں لوٹنے کے لیے تیار ہو گئیں تو حلیمہ نے اپنی مریل گدھی پر سوار ہو کر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں بٹھا لیا اور باقی قافلے کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ قدرت خدا کی وہی مریل گدھی جو آتی دفعہ بار بار سب سے پیچھے رہ جاتی اور سب کی پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، اس بار آگے آگے وہ بھاگنے لگی، یہاں تک کہ قافلے کی باقی عورتیں بار بار چلاتیں، ارے حلیمہ، ذرا دھیرے دھیرے چل، یہ وہ مریل گدھی تو دکھائی ہی نہیں دیتی جس پر سوار ہو کر تو نے ہمارے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ جب حلیمہ انہیں کہتی کہ یہ تو وہی مریل گدھی ہے تو کسی کو حلیمہ سعدیہ کی بات پر یقین نہیں آتا۔ شام کے قریب جا کر بی بی حلیمہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی خوشی اٹھائے اپنے صحرائی خیمے میں پہنچ گئی اور بی بی حلیمہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے بخیریت تمام اپنے صحرائی گاؤں میں پہنچ گئی۔ اس سال قحط کی وجہ سے چراگاہوں میں سبزہ وغیرہ کا نام و نشان تک موجود نہ تھا، چنانچہ بکریاں پالنے والے چراہوں کو بہت دقتوں کا سامنا تھا۔ مگر جب حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چراگاہ سے لوٹتیں تو دودھ سے بھری ہوتیں۔ دوسرے لوگ جب اپنی بکریاں دھوتے تو خشک تھنوں سے دودھ کا ایک قطرہ تک ہاتھ نہ آتا، مگر حلیمہ سعدیہ کی بکریوں میں دودھ کی ریل پیل تھی۔ دونوں میاں بیوی جی بھر کر دودھ پیتے اور بچوں کو بھی پلاتے۔ گاؤں کی باقی چراہوں کو حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا، وہ اپنی بکریوں کو بھی اسی جگہ سے چرواتے جہاں سے حلیمہ بی بی کی بکریاں چرتی تھیں، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑتا اور ان کی بکریاں ویسی کی ویسی بھوکی پیاسی لوٹتی
اور دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیتی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ گھر گھر اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ بی بی حلیمہ نے جس بچے کو گود میں لیا ہے اس میں خیر و برکت کا کوئی خاص راز ہی پوشیدہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ اب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ وہی ننھا محمد یتیم، جس کو لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوتا تھا، کس قدر حیرت انگیز بچہ تھا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ انس ہو چکا تھا۔ یہ وہی عظیم ہستی ہے جس کی بدولت ہم قیامت کے روز بخشے جائیں گے۔ شکریہ۔ اگر آپ ویڈیو کے اس حصے تک پہنچ چکے ہیں تو سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج دیجیے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا اور پسند کرنے کا شکریہ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔